السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب نے اور جس اللہ نے ایک مرتبہ ہمیں دین کی کچھ باتیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق بخشی اور یہاں ایک جگہ جمع ہونے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مختصر طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان سے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، قرآن کریم کس طریقے سے انسانوں کو شیطان سے بچاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھ ہونے چاہیے اور یہ بات دل و دماغ میں ہمیں بیٹھا لینا چاہیے کہ انسانوں کا اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ دشمن شیطان ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، شیطان نے بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستے نکالے اور مختلف طریقے پر چل کر کے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اللہ رب العالمین نے معاف کیا۔ لہذا ان باتوں سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو دشمن ہمارا ہے وہ دشمن ایسا دشمن ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اگر دشمن دکھنے والا ہے تو انسان بچنے کا کوئی بہتر راستہ نکال سکتا ہے، لیکن ایسا دشمن ہمارے پاس موجود ہے جو دکھتا نہیں ہے، اور شیطان کا ایک نشان اور شیطان کی ایک ہدف یہ ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شیطان انسان ہمارے ساتھ جہنمی بن جائے۔ جہنم میں ہمارا داخلہ کرانا شیطان کی بڑی خواہش ہے۔ ہمیشہ سے شیطان یہ سوچتا رہا ہے اور ان کی یہ سوچ رہی ہے کہ انسان بھی جہنم میں پہنچ جائے اور ہمارا ساتھی بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے شیطان نے مہلت مانگی، ٹائم مانگا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے جو یہ اپنی رحمت سے دور کیا ہے، جو تم نے دوری ہمیں دے دی ہے، ہمیں اب ٹائم بھی دے دیجئے، ہمیں مہلت بھی دیجئے، قیامت تک کے لیے مہلت دیجئے کہ ہم تیرے بندے کو گمراہ کرتے رہیں گے، دین سے بھٹکاتے رہیں گے، صراط مستقیم سے دور کرتے رہیں گے، دین کے راستے سے دور کرتے رہیں گے، ہمیں اتنے ٹائم دے دیجئے، اتنا مہلت دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو مہلت دیا، اِلَى يَوْمِ الْوَقْعَةِ الْمَعْلُومِ، معلوم وقت یعنی قیامت تک کے لیے انہیں مہلت ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نصیحت کیا ہے، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ تمہارا دشمن ہے شیطان، تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں ہر حال میں شیطان سے بچنے ہیں۔ ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو رب العالمین نے تجھے دیا ہے، جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، جو طریقہ دین اسلام نے دیا ہے، ان طریقوں کو اختیار کر کے شیطان سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو شیطان کو بنایا اور شیطان کو اس دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے بھیجا، انسانوں کو اللہ نے بتلا دیا ہے کہ شیطان تمہارا واضح اور صاف اور علی الاعلان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو نصیحت کرتا ہے، رب العالمین سمجھاتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے انسانوں، تمہیں سمجھ رکھنے چاہیے اور تم سمجھ لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
تم اسے دشمن ہی سمجھو، تم اسے دشمن ہی جانو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اور اس کی جماعت تمہارے پاس آتی ہے، شیطان تمہارے پاس آتا ہے، شیاطین تمہارے پاس آتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کس وجہ سے آتا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ بھی یعنی انسان بھی شیطان کے ساتھ جہنمی بن جائے. ہمیشہ سے شیطان کی یہی سوچ رہی ہے اور یہی گمان رہا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ انسان بھی ہمارے ساتھ گمراہ ہو جائے، انسان بھی ہمارے ساتھ دین سے بھٹک جائے، انسان بھی ہمارے ساتھ صراط مستقیم سے ہٹ کر کے گمراہی کے راستے پر چلے جائیں، دین سے ہٹ کر کے گمراہی کے راستے پر چلے جائیں. شیطان یہی چاہتا ہے. اور شیطان ہمارے اوپر کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نصیحت کیا ہے. سورۃ الکہف ہے، رب العالمین سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس شیطان کس طریقے سے آتا ہے اور کیسے تمہارے پاس شیاطین تمہارے پاس پہنچا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھایا ہے، انسانوں کو ڈرایا ہے. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا جا اولاد آدم میں سے جو بھی تمہارے پیچھے لگیں گے، جو بھی اولاد تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہارے راستے پر چلیں گی، جتنے بھی اولاد آدم ہیں سب کے سب اور جہنم میں پورے طور پر داخل ہو جائیں گے. اور اس کا حتمی اور آخری بدلہ یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں اللہ رب العالمین پھینک دے گا. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نصیحت کیا ہے، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو جو شیطان کے راستے پر چلیں گے، دین سے شریعت سے دور ہٹیں گے، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا. اللہ نے ٹائم یقینی طور پر شیطان کو دیا ہے قیامت تک کے لیے. اور شیطان ہمارے پاس آتا ہے، ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیے جائیں. سورہ اللہ رب العالمین سورۃ الکہف میں یہی فرماتا ہے کیا تم مجھے چھوڑ کر کے اس کی اور اس کے اولاد کو تم اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے. اے انسان، تم اپنے دشمن کو، مجھے چھوڑ کر کے دشمن کو تم اپنا دوست بناتے ہو، اور ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ظالموں کے لیے ہم نے بڑا ہی برا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے اور اس کا انجام بھی بڑا برا ہوگا. جو انسان جہنم میں پہنچ جائے گا، ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور بہتر طریقے سے سمجھنے چاہیے کہ جہنم رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، رکنے کے لیے اور ٹک جانے کے لیے بالکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے. جہنم میں سکون کی نیند نہیں ملے گی اور وہاں آرام کی جگہ نہیں ہے. جہنم بڑی تکلیف کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی باتوں کو نہ مانو، شیطان کے راستے پر نہ چلو اور دین کے راستے پر تم چلتے رہو، شیطان کی پیروی نہ کیا کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بھی آدمی شیطان کے راستے پر چلے گا، جو بھی آدمی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے شیاطین کے راستے پر چلے گا، جتنے بھی ایسے انسان ہوں گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. یہ شیطان دعوت ہی یہی دیتا ہے کہ انسان برائی کرے، انسان غلط کام کرے، انسان اللہ کی نافرمانی کرے، انسان گناہ کا کام کرے. یہ شیطان کی دعوت ہے، انسانوں میں سے مومنوں کی دعوت نہیں ہے. اور اگر انسانی شکل میں ہمارا کوئی دوست ہمارے پاس موجود ہو، انسانی شکل اس کے پاس موجود ہے، اور وہ آدمی اگر برائی کی دعوت دے رہا ہے، غلط کاموں کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے رہا ہے، دین سے دوری کی دعوت دے رہا ہے، تو ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ انسانی شکل اس کے پاس موجود ہے، وہ انسان نہیں ہے، حقیقی طور پر وہ شیطان ہے. اور یہ شیطان ہے جو انسانوں کو گمراہی کے راستے کی دعوت دے رہا ہے. حالانکہ انسان کے جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نصیحت کیا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت موجود ہونے چاہیے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، تم میں سے ایک ایسا گروپ موجود ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے،
بھلائی کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، ایسے جماعت تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی جماعت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے، یہی گروپ ہے جو کامیاب ہو جائے گا، اور یہی جماعت ہوگی جو کامیاب ہونے والی جماعت ہوگی۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنے ہے کہ اپنے آپ کو شیطان کے راستے سے دور رکھنے ہیں، شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شیطان ہمارے رگوں میں خون کی طرح جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، ایسا ہی شیطان ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان کیسے انسانوں پر اٹیک کرتا ہے اور انسانوں کے اوپر کیسے شیطان حملہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ سورہ اعراف ہے، رب العالمین کہتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ شیطان کہتا ہے اے اللہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے دور کیا ہے، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، تو نے جب مجھے دین سے اور اپنی رحمت سے دور کر دی ہے، لہٰذا اب ہم یہ کوشش کریں گے تیرے جتنے بھی بندے ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے دین پر چلنے والے لوگ ہیں، جتنے شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں، جتنے اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان اعلان کرتا ہے، شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تو نے جب مجھے اپنی رحمت سے دور کر دی، اب میرا طریقہ یہ ہے اور میرا راستہ یہ ہے اور میری سوچ یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ جب تم نے رحمت سے ہمیں دور کی، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر وہ طریقہ اختیار کر کے، ہر طریقے کو اختیار کر کے انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور کس طریقے سے شیطان گمراہ کرتا ہے، خود اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کہتا ہے کہ ہم اس کے دائیں جانب سے آئیں گے، اس کے بائیں جانب سے آئیں گے، اس کے آگے سے بھی آئیں گے، اس کے پیچھے سے بھی اس کے پاس پہنچا کریں گے، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا۔ اکثر انسانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو گمراہ لوگ ہوں گے، جو دکھنے میں گمراہ ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے راستے سے دور ہونے والے لوگ ہوں گے۔ ہم اس دنیا پر اگر غور کرتے ہیں، اس دنیا اور اس ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں، اپنے شہر میں اور اپنے قصبے میں اگر ہم غور کریں گے تو زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین پر نہیں ہیں، وہ اسلام کے راستے پر نہیں ہیں، وہ شریعت کے راستے پر نہیں ہیں، وہ دین سے دور ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں انسانوں کو نصیحت کیا ہے، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ میں اس طریقے سے اس کے پاس پہنچا کروں گا، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر راستے سے پہنچا کروں گا۔ اور شیطان سے اللہ کہتا ہے اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو گمراہ پائے گا، اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو انسانوں میں گمراہ ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں کہ زیادہ تر لوگ ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے، اپنے گھروں میں رک کر کے، چوراہوں میں، بازاروں میں رک کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے۔ اللہ رب العالمین سے شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انہیں گمراہ کریں گے، اور اے اللہ تو ایسے لوگوں میں سے جو لوگ ہیں، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی کوشش ہے، شیطان یہ ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو جہنمی بنا دے، ہمیشہ سے یہی سوچ رہی ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹکا دیے جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو بھی آدمی، جو شخص، جو انسان، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے، اللہ کے راستے سے دور ہوں گے، دین سے جتنے بھی لوگ دور ہو جائیں گے اور ذکر سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے، شریعت سے ہٹ جائیں گے، ہم ان پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، انسانوں کو سمجھنا چاہیے اور بہتر سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا،
اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے دور ہٹے گا، دین سے دور ہٹے گا، شریعت سے دور ہٹے گا، اسلام سے دور چلا جائے گا، ہم ایسے لوگوں کے اوپر شیطان مسلط کر دیں گے، اس کے اوپر شیطان کے اس کا دوست اور اس کا ایک ساتھی ہم شیطان کی شکل میں بنائیں گے اور شیطان اس کا ساتھی بنے گا۔ اور جب شیطان اس کا ساتھی بنے گا پھر رزلٹ کیا آئے گا، نتیجہ کیا آئے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں گے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جس کا ساتھی، جس کا دوست شیطان بن جائے وہ دین پر نہیں آ سکتا ہے، شریعت پر نہیں چل سکتا ہے، اسلام کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ گمراہی کے راستے پر چلے گا، ہمیشہ ہمیشہ دین اسلام سے ہٹ کر کے چلے گا۔ اور جب مرے گا اس کی موت ایسی حالت میں آئے گی کہ وہ شیطان سے اس کی دوستی رہا کرتی، وہ شیطان اس کا دوست رہا ہوگا۔ اور جس کا دوست شیطان ہو جائے یاد رکھیں کامیابی نہیں ملنے والی ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم مختصر طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان سے کون سی چیزیں ہمیں بچا سکتی ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو شیطان سے بچا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت سارے ایسے آلات دیے ہیں، بہت سی ایسی دعائیں دی ہیں جس کے اوپر اگر انسان عمل کرنے لگ جائے، انسان عمل کر لے تو اللہ رب العالمین شیطان سے بچا دیتا ہے، انسانوں کو شیطان سے بچا دیتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے دعا، دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین شیطان سے بچاتا ہے۔ ان میں ایک چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کریں گے اللہ رب العالمین شیطان سے ہم انسانوں کو بچا دیتا ہے، انسانوں کو اللہ رب العالمین بچاتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھتے، سورۃ البقرہ ہم پڑھتے تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں انسانوں کو نصیحت کیا ہے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ انسانوں میں سے جو ایمان والے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، پرہیزگاروں کے لیے، ایمان والے لوگوں کی یہ سراسر ہدایت ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کہا ہے کہ انسانوں کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے، انسانوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے۔ قرآن کو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو قرآن پر غور و فکر کرتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کو دیکھ کر کے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہو۔ اور اگر قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے گا اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو اور ایسے مسلمانوں کو شیطان سے محفوظ کر دے گا، شیطان سے اللہ رب العالمین بچا دے گا۔ لہٰذا ہمیں قرآن کو بہتر سے بہتر طریقے پر سمجھنے چاہیے اور اچھے سے پڑھنے چاہیے، پہلے غور سے پڑھنے چاہیے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے حملے سے بچائے گا، شیطان کے حملے سے اللہ رب العالمین بچائے گا، اور شیطان انسانوں سے دور ہو جائے گا جو قرآن کی آیتیں اپنے گھروں میں تلاوت کرے گا۔ قرآن کی آیتوں کو اگر تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین انسانوں کو شیطان کے حملے سے بچائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، انسانوں کے قریب نہیں رہ سکتا، شیطان دور نکل جاتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ان کے ذریعے ہماری ساری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت اور قرآن کی سیفٹی کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے۔ اس قرآن کو جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لی ہے۔ اور یہ قرآن اگر ہم پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو قرآن ایسی چیز ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو ہمارے دل کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، ہمارے اندر کی بیماری کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ بیماری دو قسم کی ہوتی ہیں،
ایک بیماری ہے روحانی بیماری ہے، ایک بیماری ہے جسمانی بیماری ہے۔ قرآن دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر ہمارے اندر نفاق ہے، ہمارے اندر کفر ہے اور ہمارے اندر شکوک اور شبہات کی بیماری ہے، قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر کے پڑھیں گے، ان بیماریوں کو اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے دور کر دیں گے۔ اور اگر جسمانی بیماری ہے، تکلیف ہے، نظر لگ گئی ہے اور بھی کوئی اور بیماری ہمارے پاس ہے، ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے ساری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے یہ قرآن مجید ہے جو مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا بھی ہے۔ بیماریوں کا علاج بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ روحانی بیماری ہو اس کا بھی علاج قرآن کریم میں موجود ہے، اور ظالموں کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے، ہمیشہ قرآن پر غلط بیانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چھوڑ لیتا ہے اور آخر ٹائم تک مہلت دیتا ہے، اور جب ظالموں کو اللہ پکڑتا ہے پھر مہلت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہلت دیا ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کبھی پکڑے گا، نہیں، یقینی طور پر اللہ نے ٹائم دیا ہے، اللہ نے مہلت دی ہے سنبھلنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ ایک مرتبہ سوچنے چاہیے، انسانوں کو گمان کرنے چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکڑے گا، انسانوں کو پکڑے گا، اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین پکڑ سکتا ہے۔ اس دنیا میں بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، اللہ رب العالمین نے ایک جھٹکے میں سارے کے سارے لوگوں کو برباد کر دیا۔ قارون کا نام ہم نے سنا ہے، حامان کا نام ہم نے سنا ہے، اور سب سے زیادہ مشہور فرعون کا نام ہم نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ٹائم دیا تھا، مہلت دیا تھا، دنیا میں بڑے ظلم کیا کرتا تھا، لوگوں کو بڑے پریشان کیا کرتا تھا اور بڑی تکالیف دیا کرتا تھا۔ اللہ نے ٹائم دی، مہلت دی کہ شاید ایمان لے آئے، یہ لوگ ایمان لے آئے اور دین کے راستے پر چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، دیگر نبی کو اللہ رب العالمین نے ان کے پاس بھیجا، ان لوگوں کے پاس بھیجا، لیکن عقل بہت زیادہ، تکبر بہت زیادہ، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا خدا، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میں ہی تمہاری عبادت کا لائق ہوں، تم میری ہی عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ٹائم دیا، جب باز نہ آیا، دین کے راستے پر نہ آیا، شریعت کے راستے پر نہ آیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے بیچ سمندر کے اندر غرق کر دیا اور سارے کے سارے لوگوں کو برباد کر دیا۔ ہلاکت اور زندگی مقدر آئی۔ یہ باتیں بھی ہمیں سمجھنے چاہیے کہ تکبر اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، غرور اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، فخر اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نصیحت کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر میری عبادت سے اکڑیں گے، میری عبادت سے تکبر کریں گے، غرور کریں گے، فخر کریں گے اور میری عبادت نہیں کریں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، ہم ایسے لوگوں کی بینائی کو چھین لیں گے، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پھر وہ بندہ چیخے گا، چلائے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، ہم دنیا میں دیکھا کرتے تھے، ہمارے پاس بینائی تھی، ہمارے پاس بڑی بڑی آنکھیں موجود تھی، ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے ہیں، اے اللہ آج تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا جس طریقے سے دنیا میں تم نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، ہماری باتیں تمہارے پاس پہنچا کرتی تھی، ہماری آیتیں تمہارے پاس آیا کرتی تھی، قرآن کی آیتیں تمہارے پاس پہنچا کرتی تھی، تم نے دنیا میں بھلا دیا تھا، آج بھی تجھے بھلا دیا جائے گا اور آج تجھے یاد نہیں رکھا جائے گا۔ لہٰذا غور کرنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین تکبر کو، فخر کو، غرور کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں یہ سمجھ رکھنے چاہیے کہ قرآن جس طریقے سے ہمارے اندر کی اکڑ کی بیماری ہے، فخر کی بیماری ہے، غرور کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے اور نفاق کی بیماری ہے، شرکیہ بیماری ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں ساری بیماریوں کی
کے لیے یہ قرآن علاج کرتا ہے. یہ قرآن انسانوں کے لیے علاج کرتا ہے کہ تمہیں علاج عطا فرما دے. یہ قرآن تمہیں ان بیماریوں سے دور کر دے گا. اور انسان کے اوپر اگر جسمانی بیماری ہے, انسان کے باڈی میں کوئی بیماری ہے, ان بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. جسمانی بیماری بھی ہو تو قرآن کریم ہمیں اس کا علاج کرتا ہے اور اس بیماریوں کو دور کرتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کا علاج کس طریقے سے کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ينفث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے, نبی کے اوپر جب بیماری آتی تو آپ معوذات کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے, پھونکا کرتے تھے. معوذات کس کو کہتے ہیں؟ 3 ہیں. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے, اپنے اوپر پھونکا کرتے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ بڑھ جاتی, آپ زیادہ بیمار ہو جاتے اور خود یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتے تھے, تو میں کیا کرتی تھی, میں ان کے اوپر دم کیا کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیلا کرتی تھی, ملا کرتی تھی. آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو باڈی میں, چہرے میں پھیلا کرتے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے, انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ تمہارے جسم میں, تمہاری باڈی میں اگر بیماری ہے, کوئی بھی بیماری ہے, ان بیماریوں کا علاج ہمیں سورہ فاتحہ سے کرنے چاہیے, اور پھر قل هو اللہ احد سورہ اخلاص سے کرنے چاہیے, سورہ فلق سے کرنے چاہیے, سورہ ناس سے ہمیں ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بیماری آیا کرتی تھی, پریشانی آیا کرتی تھی, تکالیف تھی, ان صورتوں کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے, دم کیا کرتے تھے. ہمیں دوسروں کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے سے بھی دم کر سکتے, اپنے سے بھی اپنے بچوں کا علاج کر سکتے, اپنے خود کا بھی علاج قرآن کریم سے ہم کر سکتے. 3 صورتیں ہیں, ہمیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنے چاہیے. نظر بھی لگ گئی ہو, اس کا بھی علاج یہ صورتیں کرتی ہیں. 2 صورتیں پڑھ کر کے بھی علاج کرنا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. کسی کی نظر لگ گئی, ان صورتوں کے ذریعے ہمیں دم کرنے چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہماری جو نظر ہمارے اوپر ہے, ان نظر کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا. یہ حدیث سمجھاتی ہے بیماری پڑ جائے, جسمانی بیماری ہے, اس کا علاج قرآن کریم بتلاتا ہے. تمہیں قرآن کریم سے علاج کرنے چاہیے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جگہ گئے, وہاں کا ایک فرد اور ایک آدمی تھا جسے بچھو نے یا زہریلے جانور نے ڈس لیا, ڈک مار لیا, کاٹ لیا, اور اس کے اوپر حضرات صحابہ, ایک صحابی ہیں, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے جس جگہ زہریلے جانور نے, بچھو نے ڈس لیا تھا, ڈک مار لیا تھا, اپنے تھوک کو نکال کر کے اس کی جگہ پر لگا دی. اس کے جگہ پر جب انہوں نے لگایا, یہ چیزیں لگائی, ساری کی ساری تکالیف دور ہو گئی, ساری کی ساری مصیبتیں دور ہو گئی, اور ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی, انہوں نے کہا کہ یہ کیا علاج تمہیں کیسے معلوم؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اچھا کام کیا اور یہ اچھا علاج ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے علاج کر دیتا ہے, ہماری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. ہم میں سے اور ہم جیسے ایک انسان, ایک بڑے محدث, بڑے امام ہیں, امام ابن قیم رحمہ اللہ, مکہ میں انہوں نے بڑی لمبی زندگی گزاری. وہ اپنی حالات بیان کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں وہاں ٹھہرا, ہمارے پاس علاج کرنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں تھا, کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں تھی, تو میں کیا کرتا تھا, سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کیا کرتا تھا, اور اس کے ذریعے وہ ٹھیک بھی ہوتے, ان کے ذریعے بیماری اللہ رب العالمین دور کر دیتا, اس کے ذریعے اللہ رب العالمین تکالیف کو, مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے. لوگوں نے بڑے بڑے علاج اس قرآن کریم کے ذریعے کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی بیماریاں قرآن کریم کے ذریعے دور کی ہیں.
ایک مرتبہ ہمیں آزمانے چاہیے. حکیموں نے، ڈاکٹرز نے لا علاج کہہ دیا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تم اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف آؤ، قرآن کریم سے علاج کرو. دین اسلام نے جو علاج کا طریقہ بتلایا ہے اس طریقے پر تم علاج کرو. اللہ رب العالمین تمہاری بیماری کو دور کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہاری مصیبتوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا. ایک مرتبہ تجھے قرآن کریم سے علاج کرنے کی ضرورت ہے. علاج کرائیے، قرآن کریم سے دم کریے. قرآن کریم سے دم کرتے انشاءاللہ تعالی ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی. قرآن کریم. اور ایک بات، قرآن کریم سے جو بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا ہے اور انسانوں کو بتلایا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتلایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی. اے انسانوں، اے مسلمانوں، قرآن کو پڑھا کرو. اے مسلمانوں، قرآن کو پڑھا کرو. اگر تم قرآن کو پڑھو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا. یہ قرآن تمہارے حق میں اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرے گا. اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو سنے گا اور تمہیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے اور دیگر بیماریوں سے اللہ رب العالمین دور کر دے گا. دیگر بیماریوں سے اللہ رب العالمین تجھے دوری عطا فرمائے گا. اور جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا ہے. اگر ہم حقیقت میں شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے شیطان دور رہے، ہم سے شیطان بھاگ جائے، ہم سے شیطان دور چلے جائے، ایک آسان نسخہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے. آسان طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا، تمہارے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا، تمہارے بازو میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. اگر تم ایک کام کر لو، اگر تم ایک کام کر لو گے تو تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اے انسانوں، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو. یہاں قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں مردے کو دفن نہ کرو. ہم اپنے گھروں میں کبھی مردے کو دفن نہیں کرتے. پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اے انسانوں، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو. اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بنایا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھروں میں تم قرآن کو پڑھا کرو. اگر تم گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تمہارا گھر قبرستان کی طرح نہیں ہوتا. تم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو. ان الشیطان، بے شک شیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور ہٹ جاتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے، سورہ بقرہ کو پڑھیں گے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، ہمارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے گا. اور یاد رکھنے چاہیے، ہمارے اس دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن سیکھنے نہیں آتا. ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، ہر ایک گھر میں ٹی وی موجود ہے، ہر ایک گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن افسوس ہے ہم مسلمانوں کے اوپر، ہم جب مسلم محلے میں، مسلم شہروں میں گھوما کرتے تو زیادہ تر ایسے گھر ملتے ہیں جہاں سے یہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے. اکثر گانے بجانے کی آواز آتی، اکثر موویز کی آوازیں آتی، فلم کی آوازیں آتی اور مختلف طریقے کے غلط کاموں کی ہمیں آوازیں ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہیں. اور بڑے ساؤنڈ سے لوگ بجاتے، بڑے فخر سے بجاتے، بڑے غرور سے بجاتے. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھنا چاہیے. ایسے انسانوں کو جو بڑے کھلے طور پر گناہ کرتے، گانا بھی بجاتے تو بڑے علل اعلان بجاتے، سانگز ہو مختلف لاؤڈ اسپیکر پہ بجاتے ہوں یا کوئی اور برائی کرتے ہوں، کھلم کھلا برائی کرتا ہوں. ایسے انسانوں کو اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، ایسے انسانوں کو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے.
جو کھلا اعلانیہ طور پر لوگوں کو دکھا کر کے گناہ کرنے والے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اس کی دور میں اور انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے سارے کے سارے لوگ معافی کے قابل ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دے گا، الا یہ کہ جو کھلا گناہ کرنے والے۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے جو لوگوں کو دکھا کر کے گناہ کرتا ہو، گناہ بھی کر رہا ہے، فخر بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم گناہ کرنے والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث سننے چاہیے اور عمل کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے ہر آدمی معافی کے قابل ہے، سارے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا، ان لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والے۔ لہٰذا ہم جب برائی کر رہے ہوتے، ہم جب نافرمانی کر رہے ہوتے، ہمیں اتنی سمجھ رکھنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہمارے دلوں کا علاج ہے، ہمارے جسم میں جو بیماری موجود ہے ان بیماریوں کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے، دین اسلام میں موجود ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کا علاج موجود ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنے چاہیے، قرآن کریم کے ذریعے اپنا علاج کریے، اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر علاج بتلاتا ہے، اچھی علاج اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بتلاتا ہے۔ اور یہ قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی فضیلت ہے کہ اس کے ذریعے بیماریوں کو اللہ دور کرے گا، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو، تکالیف کو دور کر دے گا۔ اور قرآن کریم جو بیماری دور کرنے والی کتاب ہے، اس قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، قرآن کریم کی اہمیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسانوں کو کہے گا، لوگوں کو اللہ رب العالمین کہے گا، جس طریقے سے تم دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے، دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اے انسانوں آج بھی تم قیامت کے دن بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور پھر جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ، جنت کے میٹلے پہ تم چڑھتے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہاری جگہ جنت میں وہاں ہے، جنت میں تمہاری جگہ وہاں ہے جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی، تمہاری آخری آیت جہاں ہے، جہاں تم اپنی آیت کو ختم کرو گے، وہی تمہاری جگہ ہے اور وہی تمہاری منزل ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے، اللہ رب العالمین ہماری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اور کچھ مزید اور بھی دعائیں ہیں، مزید اور بھی اللہ رب العالمین نے علاج بتلائے ہیں، جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری بیماریوں کو دور کر دے گا، اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ لہذا قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پر صحیح طریقے سے اور بہتر طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کریم پر عمل کریں گے، قرآن کریم کے بتائی ہوئی چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے، شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتے، شیطان ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے، اور شیطان کی یہ پریشانیاں ہمارے اوپر نہیں آ سکتی ہیں جب ہم اللہ رب العالمین کے راستے پر چلیں گے، دین اسلام کے راستے پر چلیں گے، تو شیطان ہمارے گھر سے بھی دور رہے گا اور ہم سے بھی دور رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا اور ہمیں بتلایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان سوتے وقت، جو مسلمان سوتے ٹائم اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر ایک محافظ، ایک نگراں اور ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، سیفٹی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے گارڈ کے طور پر ایک فرشتہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ ساری کی ساری رات وہ شیطان کے حملوں سے، شیطان کے اٹیک سے انسانوں کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ہر انسانوں کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سونے چاہیے۔ اگر آیت الکرسی ہم پڑھ کر کے سوئیں گے، اگر آیت الکرسی کی تلاوت کر کے ہم رات کو سوئیں گے، ہمارے پاس شیطان نہیں آئے گا، ہمارے پاس شیطان کے حملے نہیں آ سکتے ہیں، ہمارے بازو بھی شیطان نہیں آ سکتا، ہمارے قریب بھی شیطان نہیں آ سکتا۔ شیطان کے حملے سے ہمیں اللہ رب العالمین بچائے گا۔
کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ تم سوتے وقت آیت الکرسی کی اگر تلاوت کر لو گے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تمہارے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے اگر تم سوتے تو تمہارے بازو اور تمہارے پاس بھی شیطان نہیں آئے گا، بلکہ اللہ رب العالمین سیکورٹی کے طور پر، سیفٹی کے لیے ایک فرشتہ ہمارے پاس بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں شیطان سے بچاتا ہے، شیطان کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی صحیح درجے کی حدیث ہے، کتاب الطب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے، جن سے، شیاطین سے اور انسانوں کی نظر سے، اس حدیث پر بھی غور کرنا چاہیے، ترمذی کی حدیث ہے، اور خصوصی طور پر چونکہ یہ پروگرام عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے، یہ پروگرام خاص کر کے جب عورتوں کے لیے ہے، نظر کا معاملہ ان لوگوں میں زیادہ رواج ہے اور ان لوگوں میں زیادہ عام ہے کہ نظر لگ جاتی، ہمارے بچے کو نظر لگ جاتی، ہماری اولادوں کو نظر لگ جاتی۔ ایسے انسانوں کو نظر بد سے بچنے کی دعا اللہ کے نبی نے بتلائی، بری نظر سے بچنے کی دعا بتلائی ہے۔ مردوں کو بھی یاد رکھنے چاہیے، عورتوں کو بھی یاد رکھنے چاہیے، دونوں انسان، مرد بھی ہوں عورت بھی ہوں، سارے لوگوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھنے چاہیے۔ بڑی آسان ہے، بڑی آسان دعائیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑے آسان نسخے بتلائے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الطب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے، شیاطین سے اور انسانوں کی نظروں سے بچنے کے لیے نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے اس ٹائم تک جب تک کہ معوذتین صورتیں نہیں اتری تھی، اور جب معوذتین اتر گئی، معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ جب یہ صورتیں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے اوپر نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے دم کو چھوڑ کر کے ان دونوں صورتوں کو اپنا لیا۔ یہ حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ حدیث سے ہمیں کون سی باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ ایک بات یہ بہتر طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر لگ جائے، نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، بری نظر سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور پھر نظر بد سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے، یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ سورت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر کے دم کرنے چاہیے اپنے بچوں پر، خود کے اوپر بھی اگر نظر لگ جائے اپنے اوپر بھی دم کرنے چاہیے، ہماری اولادوں میں سے کسی کے اوپر اگر نظر لگ جائے انہیں بھی پڑھ کر کے دم کرنے ہیں، گھر والوں میں سے کسی کے اوپر نظر لگ جائے پڑھ کر کے دم کرنے چاہیے۔ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے بچوں کو دم کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ دعا یہ یاد رکھیے اور بہتر طریقے سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ دعائیں اپنائی ہیں، یہ صورتیں اپنائی ہیں کہ دم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر جھاڑ پھونکا کرتے تھے تاکہ ہمارے اوپر سے بیماریاں دور ہو جائیں، ہمارے اوپر سے جو نظر ہے وہ نظر دور چلی جائے۔ نظر بد سے یہ صورتیں بچاتی، بڑی پیاری حدیث ہے، ہمیں یاد رکھنے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں اور دین اسلام ہمیں بتلاتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، شیطان کو اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دینے چاہیے، اپنے گھروں میں شیطان کو آنے نہیں دینے ہیں، اپنے کھانے کے ساتھ شیطان کو نہیں آنے دینا ہے، اور نہیں آنے دے سکتے کس طریقے سے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں کہ تم کس طریقے سے شیطان کو روک سکتے ہو، شیطان کو اپنے گھروں سے بھگا سکتے ہو کس طریقے سے؟ تمہارے گھر میں شیطان نہیں رہے گا، تمہارے کھانے میں شیطان نہیں آئے گا، تمہارے گھروں میں رات کو شیطان نہیں ٹکے گا، رکے گا نہیں، تمہارے کھانے میں بھی شیطان نہیں رہے گا اگر تم ایک کام کر لو، چھوٹا سا کام، بالکل آسان کام ہے، ایک ورڈ کا کام ہے، اپنی زبان سے ایک ورڈ نکالنا ہے، ایک جملہ نکالنا ہے،
اگر وہ جملہ پڑھ لیتے، اگر وہ دعا پڑھ لیتے، تمہارے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب آدمی اپنے گھر میں انٹر کرے، اپنے گھر میں داخل ہو، داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان آدمی، کوئی بھی مسلمان شخص، کوئی بھی مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنے گھر میں جب داخل ہو اللہ کا ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے اگر گھر میں داخل ہو، پہلے سیدھا پاؤں گھر کے اندر داخل کرے اور بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو، اور کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، شیطان اپنے ساتھی کو پکارتا ہے، بولتا ہے آج تجھے نہ تو کھانے کے لیے تمہارے پاس اس گھر میں ہے، نہ ہی تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت ہے، چونکہ انہوں نے بسم اللہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھ لیا، کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا ہے، نہ تجھے کھانے کے لیے یہاں کوئی چیز ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی چیز ہے۔ شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، نہ تو تمہارے لیے رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے، رات کو ٹکنے کے لیے جگہ ہے، رات کو رکنے کے لیے بھی یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی رات کا کھانا تمہارے لیے اس گھر میں موجود ہے۔ اور جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج رہنے کے لیے تمہیں جگہ دے دی گئی، یہ گھر تم رک سکتے، اس گھر میں تم ٹک سکتے، اس گھر میں تم آرام سے رہ سکتے۔ گویا کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے گھر میں داخل ہوتے وقت، تو شیطان کو اپنے ساتھ گھر میں بلا کر کے لے کے آتے۔ لہٰذا جب ہم گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہونے چاہیے، اور پھر جب بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے، اور جب کھانا بھی کھاتے اس ٹائم بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس وقت بھی اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان کہتا ہے کہ رہنے کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی سامان تمہارے لیے اس گھر میں موجود ہے، اس گھر میں تمہیں کھانے کا سامان بھی مل گیا۔ ہمارے کھانے کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان پر غور کرنے ہے اور بہتر سے بہتر طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ہم گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کے داہنا پاؤں اندر کرنے چاہیے، اور پھر سیدھا پاؤں اندر کرنے چاہیے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کے جب گھر میں داخل ہونے چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا چاہیے، شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ کتنے آسان اور کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے بتائی۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹی سی دعائیں ہیں، مختصر دعا ہے کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ دو، جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ دو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کر لو، اور کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ۔ تمہارے گھر میں شیطان نہیں رہے گا، اور نہ ہی تمہارے کھانے میں بھی شیطان شریک ہوگا۔ یہ دونوں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے، تمہارے گھر میں بھی شیطان نہیں رک سکتے، اور پھر تمہارے گھر میں شیطان رک بھی نہیں سکتے، تمہارے کھانے میں بھی تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ اور ایک انسان خصوصیت کے ساتھ شیطان گندی جگہوں میں زیادہ رہا کرتے ہیں، گندی جگہ میں شیطان زیادہ ٹھہرتے ہیں، زیادہ تر شیطان گندی جگہ میں رکا کرتے ہیں۔ واش روم وغیرہ میں جب شیطان ہو تو شیطان کے حملے سے واش روم میں بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ایک دعا یاد کر لیں گے، واش روم وغیرہ جب ہم جاتے، ٹوائلٹ ہو یا کسی بھی مقصد سے ہم واش روم جاتے ہیں، ایک دعا اگر پڑھ لیں گے تو شیطان کے حملے سے ہم بچ جائیں گے، شیطان ہمیں وہاں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر یہ دعا کوئی پڑھ لیتا ہے تو شیطان، جن اور یہ خبیث تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اس کی جو مؤنث ہے، چڑیل ہے، ہمیں ان چیزوں سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے گھر میں ہے، گھر میں شیطان نہیں جائے گا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتے، کھانا تمہارے ساتھ نہیں کھائے گا اگر بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتے، اور پھر اسی طریقے سے تمہارے ساتھ بھی نہیں رک سکتے اگر تم دعائیں پڑھ کر کے سوتے، تمہارے واش روم میں بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے اگر تم یہ دعا پڑھ کر کے ٹوائلٹ میں جاتے۔ دعا بڑی آسان ہے، آسان الفاظ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔
یہ دعا پڑھ کر کے ہمیں وہاں جانے چاہیے، تو اس کے ذریعے ہمیں شیطان سے اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے، شیطان سے اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ لہذا جو دعا یاد نہ ہو ہمیں یاد کرنے چاہیے، اور اچھے سے طریقے سے، بہتر طریقے سے پڑھ کر کے جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں انہی کاموں کو کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہمارا ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رسول تمہارے لیے لیڈر ہے، رسول تمہارے لیے رہنما ہے، رسول تمہارے لیے امام ہے، رسول تمہارے لیے قائد ہے، تمہارے لیے ایک رہنما ہے۔ تمہیں رسول کی بات لینی ہے، رسول کے طریقے پر تمہیں چلنے ہیں، اور رسول کے طریقے پر اگر چلیں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت نہیں جانا چاہتے۔ لوگوں نے کہا کہ کون لوگ ہیں جو جنت نہیں جانا چاہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات کو مان لے گا، میرے دین پر چل جائے گا، شریعت پر چلے گا، دین اسلام پر چلے گا، وہ آدمی جنتی ہے۔ اور جو آدمی میری باتوں کو نہیں مانتا ہے وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور جو آدمی میری باتوں کو نہیں مان رہا ہے وہ آدمی جنت نہیں جانا چاہتا ہے، وہ آدمی جنت کی زندگی نہیں چاہتا ہے بلکہ جنت سے دور ہی رہنا چاہتا ہے۔ لہٰذا شیطان کے حملے سے اگر بچنا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو طریقہ محمد رسول اللہ کا لینا ہے، طریقہ محمد رسول اللہ کا لیں گے، دین کا طریقہ لیں گے، اللہ رب العالمین شیطان سے ہمیں بچا دے گا، اور شیطان کی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے گا۔ شیطان سے بچنے کی دعا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں، اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے، اور دین اسلام نے ہمیں سمجھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے دعا بھی پڑھتے رہنے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طریقے کی کلمات ہمیں پڑھتے رہنے چاہیے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین شیطان کے حملے سے ہمیں بچا لے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو دعائیں ہیں ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، صبح و شام میں جو ذکر موجود ہے ان ذکر کو کرتے رہنے چاہیے۔ ایک حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، ایک دعا بتلائی ہے اللہ کے نبی نے، جو آدمی صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کراؤں گا، میں اس کا ضامن ہوں، اور ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت میں پہنچا دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا اگر وہ آدمی صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ اگر شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے، شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے، دین اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین شیطان کے حملوں سے ہمیں بچائے۔ یہ حدیث طبرانی کی ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، صبح کے وقت یہ دعا پڑھنے چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ساری مصیبتوں، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا میں اس کا ضامن ہوں اور جنت میں ہاتھ پکڑ کر کے اس کا داخلہ جنت میں کروا دوں گا۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی عظمت والی دعا ہے کہ ایک دعا پڑھتے ہم نیک عمل بھی کرتے رہتے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو دعا بتلائے ہیں، اللہ کے نبی نے جو دعا بتلائی ہے، ان دعاؤں پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں جنت کی گارنٹی اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تجھے اللہ رب العالمین جنت دے دے گا، اور تجھے جنت کی زندگی دے دی جائے گی۔ اور جنت کی ایک خوبی ہے، اس دنیا میں رہ کر کے ہر انسان، مرد بھی یہی چاہتے، عورت بھی یہی چاہتی، کہ مرد یہ چاہتے کہ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہ ہو، کبھی ہمارے اوپر بیماری نہ آئے، ہمارے اوپر کبھی موت بھی نہیں آئے، ہر انسان چاہتا، عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں۔ اس کے لیے عورتیں مختلف نسخے بھی اپناتی ہیں، مختلف طریقے بھی اپناتی ہیں، اپنے آپ کو مختلف طریقے کے ذرائع اپنا کر کے خوبصورت بنانے کے لیے۔ مرد بھی یہی طریقہ ہے، مرد بھی خوبصورت بننے کے لیے بڑے طریقے اپناتے ہیں، بڑے قسم کے سامان استعمال کرتے ہیں، اور مختلف طریقے کے سامان استعمال کرتے ہیں تاکہ خوبصورت دکھے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسانوں کی یہ خواہش پوری نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں کتنوں بھی بیوٹی پارلر لوگ چلے جائیں،
ہمیشہ خوبصورت نہیں دکھ سکتے. ایک ٹائم آئے گا بڑھاپے کا پہچان دکھ ہی جائے, پہچان پتہ چل جائے گی کہ یہ عورت ہے بوڑھی ہو چکی ہے, یہ مرد ہے جو بوڑھے ہو چکے ہیں, یہ لوگ ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں. کہ تم لوگ بھی کوشش کر لیں بڑھاپے کی پہچان نظر آ جائے گی. اس دنیا میں یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, لیکن اگر دین پر عمل کر لیں گے, شریعت پر عمل کر لیں گے, نیک عمل کر لیں گے, یہ خواہش اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوری کر دے گا. جب اللہ رب العالمین انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. اب تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ تم جوان رہو, کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ تم صحت مند رہو گے, کبھی تمہارے اوپر بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ تم خوشحال رہو گے, کبھی تکلیف نہیں آئے گی. ہمیشہ تم زندہ رہو گے, کبھی تمہارے اوپر موت بھی نہیں آئے گی. یہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. آج ہم سوچتے ہیں, آج ہم یہ گمان کرتے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے, ہمیشہ جوان رہیں گے, ہمارے ہمیشہ ہم ہیلدی رہیں گے. تو یہ خواہش اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوری کرے گا. اور کن لوگوں کے لیے پوری کرے گا؟ جو دین پر عمل کرے گا, جو شریعت پر عمل کرے گا, جو اسلام پر عمل کرے گا. ایسے لوگوں کی یہ خواہش اللہ رب العالمین پوری کر دے گا. ایسے لوگوں کی یہ سوچ اللہ رب العالمین پوری کرے گا. ایسے لوگوں کی اس سوچ کو, اس گمان کو اللہ رب العالمین پوری کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے عورتوں کے لیے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ عورتیں جو جوان رہنا چاہتی ہیں, ہمیشہ چاہتی کہ جوان رہیں. اس دنیا میں یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, لیکن عورتوں کی یہ خواہش قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کر دے گا. عورتیں ہوں گی ہمیشہ جوان رہیں گی, کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوں گی, ہمیشہ جوان رہیں گی. یہ جنت کی خوبی ہے. لہٰذا ہمیں دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. دعا پڑھیں کہ اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کرے گا, شیطان کو ہم سے بھگائے گا. اور جب شیطان ہم سے بھاگ جائے گا, جب شیطان ہم سے دور ہو جائے گا, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر اچھے سے عمل کریں. شیطان کی یہ سوچ رہی ہے, شیطان کا یہ گمان رہا ہے کہ انسان بھی ہمارے ساتھ جہنمی بن جائے. کوئی برائی شیطان کی ایک وجہ ہے, شیطان ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمیں انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وہ انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتے, دین سے بھٹکانا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف بھی آنے کے لیے وہ روک دیتا ہے, وہ شیطان روک دیتے ہیں, ان کی جماعت روک دیتی ہے, اور ان کے لوگ روک دیتے ہیں کہ تمہیں آرام کرنے چاہیے, ابھی تو تمہاری عمر باقی ہے, ابھی تو تم جوان ہو, بڑھاپے ہوگے, جب بڑھاپے کی عمر آئے گی تب تم نماز قائم کر لینا. یہ شیطان روک دیتا ہے, یہ شیطان کے حملے روک دیتے ہیں, اور یہ شیطان کے چال روک دیتے ہیں, اور یہ شیطان کی حرکات اور سکنات روک دیتے ہیں. مختلف طریقے سے انسانوں کو شیطان بہکاتے ہیں. ہمیں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا پڑھیے, قرآن کریم کی اپنے گھروں میں تلاوت کریے. ہمارے گھروں سے شیطان بھاگ جاتا ہے, شیاطین بھاگ جاتے ہیں اگر ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے. اور ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں, جو آدمی شام کے ٹائم رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت, لاسٹ کی جو 2 آیتیں ہیں, آمن الرسول بما انزل, یہ والی آیتیں اگر 2 آیت ہیں, ان دونوں آیتوں کو رات کو اگر کوئی پڑھتا ہے, فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہر قسم کی پریشانی سے بچ جائے گا. اس کے لیے ساری رات کو آیتیں کافی ہو جائیں گی. یعنی شیطان کے حملے سے بچ جائے گا, پریشانی سے بچ جائے گا, مصیبتوں سے بچ جائے گا, دکھ اور تکالیف سے بچ جائے گا. ان ساری کی ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین انسانوں کو بچا لے گا. یہ 2 آیتیں اگر ہم پڑھ دیتے رات کو سوتے ٹائم, اور سونے سے پہلے اگر رات کو ہم یہ دعا, یہ سورت, یہ آیت اگر ہم پڑھ لیتے, اللہ رب العالمین شیطان سے بچا لیتا ہے. شیطان کی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا دیتا ہے. لہٰذا اگر ہم قرآن کو پڑھیں, اور قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے, یہ تو اپنے آپ کو دنیا میں بچانے کا طریقہ ہے. قرآن کو پڑھیں گے آخرت کے طور پر بھی بڑا فائدہ کے کام, بڑے فائدے کے سودے ہیں. دنیا میں قرآن پڑھیں گے, 1 حرف اگر پڑھیں گے 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکی اللہ رب العالمین دے دے گا. صرف الف لام میم پڑھ دے 30 نیکی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اور قیامت کے دن یہ قرآن بھی اللہ رب العالمین سے کہے گا, اے اللہ, ہم نے تو اس آدمی کو اور ایسے لوگوں کو رات کو سونے سے روک دیا تھا, یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا, قرآن کو پڑھا کرتا تھا, اے اللہ ہماری سفارش قبول فرما لے.
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، قرآن کی شفاعت اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور پھر ان کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں اللہ رب العالمین دور کرے گا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے جتنے بھی انسان ہیں ان سارے کے سارے انسانوں میں سے بہتر انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو تم میں قرآن کو پڑھتا ہو اور دوسروں کو پڑھاتا ہو۔ اسی لیے ہمیں قرآن پڑھنے والوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھنے چاہیے، قرآن کے سکھانے والے کو کبھی حقیر نہیں سمجھنے چاہیے، کبھی کمتر نہیں سمجھنے چاہیے۔ ہمیں مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو کبھی کمتر نہیں سمجھنے چاہیے، اس کے دلوں میں قرآن جیسی عظیم نعمت موجود ہے، قرآن کریم جیسی بڑی کتاب اس کے اندر موجود ہے، انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم اس دنیا میں جسے رب نے بہتر کہا ہے، اللہ کے رسول نے جسے اچھا کہا ہے، اللہ کے نبی نے جسے بہتر کہا ہے، اگر دنیا میں رہ کر کے ہم اسے گندا کہتے، ہم اسے برا بھلا کہتے، تو ہم اچھے انسان نہیں ہو سکتے، ہم بہتر انسان نہیں کہلا سکتے۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس ذات کو اور جس چیز کو رب نے اچھا کہا ہے اور اللہ کے پیارے نبی نے جس چیز کو بہتر سے بہتر کہے ہوں، ان چیزوں کو ہمیں بھی بہتر کہنے چاہیے، تبھی جا کر کے ہمارے اوپر کامیابی ہے۔ رسول نے کچھ کہا ہے، ہم کوئی اور کچھ کہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہمارا طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اصول اچھا نہیں ہے کہ جسے رب نے اچھا کہا ہو ہم اسے برا کہہ رہے ہیں، اور ہم جسے اللہ رب العالمین نے بہتر کہا ہو ہم اسے گندا کہتے ہیں۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیتیں ہمیں بتلائی ہیں ان آیات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے، ایک آیت اگر پڑھیں گے، ایک حرف پڑھیں گے، اللہ رب العالمین 10 میں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایک آیت میں جتنے بھی حروف ہیں اتنی نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم ہے، اخبارات پڑھنے کا ٹائم موجود ہے، مجلات پڑھنے کا ٹائم موجود ہے، میگزین پڑھنے کا ٹائم موجود ہے، سارے دستاویز پڑھنے کے ان کے پاس ٹائم موجود ہے، لیکن اگر ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو یاد رکھیے ہم بہتر انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اخبار کو بڑے ٹائملی طور پر پڑھتے ہیں، بڑے بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں اور ٹائم فکس کر کے اسے پڑھتے ہیں کہ اخبار پڑھنے کا ٹائم 9 بجے یا 10 بجے ہے، لیکن ہم یہ ٹائم فکس نہیں کرتے کہ قرآن کریم کی تلاوت کب کریں گے، قرآن کریم کب پڑھیں گے، ہمیں اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کریم کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں گے، اگر قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، یہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ رات کو یہ بندہ پڑھا کرتا تھا، رات کو جاگ کر کے پڑھا کرتا تھا، میری شفاعت قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انسانوں کی شکایت اللہ کے نبی اللہ کے پاس کریں گے، یا ربی، اے اللہ، یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم کے لوگ، یہ میرے لوگ ہیں جو میرے جانے کے بعد اور میرے چلے جانے کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے نبی شکایت کریں گے، اے میرے اللہ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، یہ کبھی قرآن کو نہیں پڑھتا تھا، قرآن کو کبھی سیکھا نہیں کرتا تھا، مہجورا، یہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل بھی نہیں کیا کرتا تھا، قرآن کو سیکھا بھی نہیں کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اور اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے تو مہجورا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی قیامت کے دن شکایت کریں گے، یا ربی قومی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا ایک جو لفظ ہے، اس لفظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مہجورا کس کو کہتے ہیں؟ مہجورا ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دے،
قرآن کریم کو چھوڑ کر کے دوسری کتاب کو کوئی ویلیو زیادہ کرنے لگے، وہ بھی مہجورہ میں سے آتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتا ہے، قرآن نے حلال قرار دیا ہے ان کو حلال نہیں مانتا ہے، قرآن نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام بھی نہیں مانتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں مہجورہ میں سے آتا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہم جواب کس طریقے سے دیں گے؟ ہم جواب کیسے اللہ رب العالمین کے پاس دیں گے جب اللہ کے نبی خود شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو تلاوت کرنا ان لوگوں نے بند کر دی تھی۔ قیامت کے دن ہم جواب کیسے دیں گے؟ ہم قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس ٹائم ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم کس طریقے سے جواب دیں گے رب کے بعد؟ لہٰذا عورتوں سے خصوصیت کے ساتھ گزارش ہے کہ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیے۔ اور ماں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ماں کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ ماں کا گود ہی انسانوں کا پہلا اسکول، پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، یہ بچے بڑے ہوں گے جو بڑے ہو کر کے ہماری خدمت کریں گے، بڑے ہو کے ہمارا سہارا، ہمارے سہارے بنیں گے اور ہمارا ایک بہتر سہارا بنے گا۔ لہذا کیا کرنے ہیں، جو چونکہ بچہ ہے، یہ بچوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ سفید کاغذ کی طرح ہے، جو بھی لکھیں گے وہی ہمیں دکھنے کو ملے گا، جو لکھیں گے وہی دکھے گا۔ اگر اس میں اچھائی کی چیز بتلائیں گے، بچوں کی تربیت اسلامی انداز سے کریں گے تو یہ بچہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہوگا، یہ بچہ ہمارا سہارا ہوگا، یہ اولادیں ہمارا اس طریقے سے ہمارے ساتھ سپورٹ کرنے والی ہوں گی، ہماری اولادیں سپورٹ کریں گی۔ لیکن اگر بچوں کی تربیت ہم اچھے انداز سے نہیں کریں گے تو یاد رکھیں بڑھاپے میں ہم اچھائی کی امید نہیں کر سکتے ہیں، اچھائی کی امید نہیں کریں گے جب بچوں میں شروع سے ہم انہیں رب کے بارے میں نہیں بتلاتے، رب کو بھلا دیتے ہیں، رب کے بارے میں بچوں کو نہیں بتلاتے، اللہ کے بارے میں نہیں بتلاتے۔ جب دنیا میں ہم نے جب بچے تھے، ماؤں نے رب کے بارے میں نہیں بتلایا، اللہ کے بارے میں نہیں سکھایا، رب محمد کے بارے میں نہیں بتلایا، محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں سکھایا، جب انہوں نے رب کو بھلا دیا تو پھر بعد میں چل کر کے یہ بچے ہمیں بھی بھلا دیں گے۔ یہ بات کہتے ہیں جو رب کو بھول سکتے ہیں سب کو بھول سکتے ہیں، جو رب کو بھی سر سکتے ہیں وہ سب کو بھی سر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے وفا کی امید مت کرنا، ان لوگوں سے کبھی لائلٹی کی امید نہیں کرنی چاہیے جو رب کو بھول سکتے ہیں، جو رب کو بھی سر سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھی سر سکتے ہیں۔ لہٰذا بچپن میں ہی ان کی تربیت اچھے کریے۔ ایک شعر کہتا ہے تربیت بدل دیتی ہے قوموں کے مزاج کو، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی ہے۔ لہٰذا تربیت بچپن میں اچھے کریے، دعائیں بچوں کو سکھائیے، جو دعائیں بتلائی گئی ہیں ان دعاؤں کو بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دعائیں ہم سکھائیں گے اللہ رب العالمین ان کے ذریعے ہمارے بچوں کی تربیت کو اچھا کر دے گا، اور پھر ہمارے اوپر سے جو بیماریاں ہیں اللہ رب العالمین ہماری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دین اسلام نے ہمیں بتلایا ہے، جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیا ہے، ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دعاؤں کو پڑھیں گے، اگر ہم دعاؤں کو اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو یاد رکھیں ہمارا رزلٹ بہتر آئے۔ اور اگر ہم دنیا میں رہ کر کے رب کو بھلا دیتے تو یاد رکھنا چاہیے جو رب کو بھول سکتے وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ لہٰذا ماں سے گزارش اور خصوصیت کے ساتھ ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریے، بہتر انداز میں کریے، اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تبھی جا کر کے یہ بچے ہمارے بڑھاپے میں آنے کے بعد یہ سہارا بنے گا، یہ بچہ سہارا بنے گا، یہ اولادیں سہارا بنے گے۔ اور اگر ہم اس دنیا میں تربیت اچھے انداز سے نہیں کرتے، دعاؤں کو بھی سکھائیے، جو دعائیں بتلائی گئی، شیطان کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے سے دور کرنے چاہیے۔ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں اگر قرآن کی تلاوت کریں گے، اگر قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے، شیطان ہم سے بھاگ جائے گا۔ دین اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ شیطان کس طریقے سے تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہونا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا ہے، اور پھر جو آیات اللہ نے بتلائے ہیں، جو آیاتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں،
उन आयात को घर में पढ़ने की ज़रूरत है। सूरह बकरा को घर में पढ़िए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात सोने से पहले पढ़िए। सूरह मुल्क को रात के हर रात को सूरह मुल्क पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के और कब्र के आज़ाब से भी हमें ये सूरतें बचाती हैं। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम मुसलमानों में से जो भी मुसलमान बीमार हैं, ऐ अल्लाह हमारी बीमारियों को दूर कर दे। रब्बुल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों को खुसूसियत के साथ दुआओं का एहतमाम करने की तौफीक बख्शे। रब्बुल आलमीन तू हम तमाम लोगों को शैतान के हमलों से बचा। रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों में से जो भी मुसलमान परेशान हाल हैं, बीमार हाल हैं, ऐ अल्लाह हमारी बीमारियों को दूर कर दे। रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों में से जो भी मुसलमान कर्जदार हैं, रब्बुल आलमीन कर्ज की अदायगी कर तू कोई बेहतर से बेहतर सामान अता फरमा। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।